بسم الله الرحمن الرحيم. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب اوان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان. محترم عبید الرحمان محسن صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہت ہی قابل تکریم میرے بزرگوں اور قابل شفقت عزیزوں، بیٹوں، نونہالوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے چند ایسی باتیں کہتے ہیں جو رب تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے اسے قرآن مجید کا حصہ بنا دیتے ہیں. ان میں سے ایک نصیحت اور اس کی وضاحت آج ہم سمجھیں گے. اپنے بیٹے سے بڑے پیار سے کہتے ہیں، یا بنی، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے، انہا، بے شک یہ حقیقت ہے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی عمل ہوگا، فتکن فی صخرہ، وہ عمل پہاڑ کی کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اسے سامنے لے آئے گا.
ان اللہ لطیف، بے شک اللہ بہت باریک دیکھتا ہے، خبیر، اسے پل پل اور لمحے لمحے کی پوری طرح خبر ہوتی ہے۔ کیسے لے آئے گا، کس طرح سے لے آئے گا، یہ آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں گے۔ ہر عمل کو سامنے لانے کے قرآن و حدیث سے 9-10 انداز معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے صرف 4 انداز آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا انداز یہ ہوگا، پہلے تو اس کی گہرائی پہ ذرا غور کیجیے۔ یہ نہیں کہا عمل سامنے لے آئیں، کہا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو۔ پھر یہ نہیں کہا اچھے عمل، نہ کہا برے عمل، تاکہ بات اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے اور جنرلائز ہو جائے۔ کوئی بھی عمل، چھوٹا عمل یا بڑا عمل، اچھا عمل یا برا عمل، خلوت کا عمل یا جلوت کا عمل، بچپن کا عمل یا لڑکپن کا عمل، جوانی کا عمل یا ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کا عمل۔ پھر یہ نہیں کہا کہ وہ عمل جو مسجد میں کیا ہے، نہیں، اس کو بھی عام کیا۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، وہ عمل اے میرے بیٹے چاہے تو نے پہاڑوں کی چٹانوں پہ کیا ہو، کیٹو کی بلندیوں پہ کیا ہو، کشمیر کے برفانی تودوں پہ کیا ہو، سعودی عرب کے بے آب و گیا قسم کے پہاڑوں میں کیا ہو، یا سرسبز و شاداب اور درخت اگے ہوئے مختلف قسم کے بلند و بالا زرخیز پہاڑوں میں کیا ہو، او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں میں کیا ہو۔ اس دور میں تو آسمان میں کوئی بندہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ آج میں اس پہ غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، یا وہ عمل آسمانوں میں ہو۔ ایک چیز کو وضاحت کرتے ہوئے آج کے اس دور پہ اس کو اپلائی کریں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ عمل تم نے پہاڑ کی چوٹیوں میں کیا ہو، غاروں میں چھپ کے کیا ہو، کیٹو کی بلندیوں پہ کیا ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں کیا ہو، ہوائی جہازوں کی اڑانوں میں کیا ہو، اور ایئر کے اوپر سفر کرتے ہوئے ریزز اور لہروں کی دوش پہ کیا ہو، تم نے جیسے بھی کیا ہو، او فی الارض، یا زمین میں کیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیسے سامنے لائے گا؟ سب سے پہلا انداز یہ ہوگا کہ انسان کی اپنی فزیک، اس کی اپنی باڈی، اس کے اپنے اعضاء، میری اپنی پلکیں، میری اور آپ کی بھویں، میری پیشانی اور اس کی سلوٹیں، میرے ہاتھ، اس کی انگلیاں اور اس کے پورے، میری ٹانگیں، اس کے قدم، اس کے پاؤں، اس کے چال چلن، میری گالیں، میرے رخسار، میری آنکھیں، اور ان کے سارے حصے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سکن، یہ چمڑی اور یہ جلد، ہمارا وہ عمل ہمارے اعضاء کے اندر ریکارڈ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہاتھ سے کہیں گے تو بول کے بتا کیا کرتا رہا ہے؟ یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ پورے، یہ جوڑ، یہ اعضاء جو رب تعالی نے اتنی شاہکار تخلیق بنائی ہے، ان کو یوں کر لیں تو دعا بن جائیں، یوں کر لیں تو طاقت اور گھونسا بن جائیں، یوں کر لیں
تو باریک سے باریک چیز کو پکڑنے کے قابل بن جائیں، یوں کر لیں تو پانی بھرنے اور پینے کے قابل ہو جائیں۔ جس طرح سے ہاتھ ایکشنز جتنے زیادہ ورائٹی اور تنوع کے ساتھ کر سکتا ہے، آج تک سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو اتنے زیادہ عمل ایک عضو کے ساتھ کر سکتا ہو۔ ہر طرح کا ایکشن، آپ سوئی جیسی باریک چیز پکڑنا چاہیں تو اس سے پکڑ لیتے ہیں، پتھر پکڑنا چاہیں تو اس سے پکڑ لیتے ہیں۔ ہاتھ سے اللہ کہے گا تو بول کیا کرتا رہا ہے، ہاتھ کے اندر سے آواز آئے گی اور یہ بول کے کہے گا اے اللہ 21ویں صدی کا دور تھا، موبائل میرے ہاتھ میں تھا، ٹچ سکرین تھی، واٹس ایپ کا کوئی گروپ تھا، فیس بک کا کوئی پیج تھا، گوگل کا سرچ انجن تھا، کوئی پورن ویب سائٹ تھی، کوئی فحش قسم کا کلپ تھا یا کوئی ویڈیو تھی، کوئی غلط قسم کی تصویریں اور برہنہ اور گندی اور ننگی اور یا قسم کی خواتین تھیں۔ اے اللہ تو نے ہاتھ تو اسے اس لیے دیا کہ اس کے ساتھ نیکی کے کام کرے۔ ہاتھ بول کے کہے گا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے مجھ سے بڑے غلط کام کروائے۔ اے پاؤں تم بول کے بتا، اے ٹانگوں تم بول کے بتاؤ۔ ٹانگ نے بول کے کہا اے رب کائنات تو نے اس کو قدم دیے کہ مسجد کی طرف چل کے جائے، دین کی طرف چل کے جائے، جہاد فی سبیل اللہ میں چل کے جائے، علم کی راہوں پہ چل کے جائے، حج فی سبیل اللہ کے لیے چل کے جائے، عمرہ کے لیے چل کے جائے، بیت اللہ کے چکر کاٹنے کے لیے چلے، ماں باپ کی خدمت کے لیے چلے، دعوت و تبلیغ کے لیے چلے، نیکی کی راہوں پہ چلے، اپنے حلال اور جائز کاروبار اور دنیاوی کاموں اور مقاصد کے لیے چلے۔ پاؤں نے بول کے کہا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے مجھے بڑی بڑی غلط راہ پہ چلایا ہے۔ قرآن مجید نے ان گواہیوں کا کھل کے تذکرہ کیا ہے اور ایسے ایسے انداز میں کیا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں قرآن کی عظمت کے اوپر کہ کیا انداز ہیں قرآن مجید کے سمجھانے کے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے۔ تو کلیمونا کلام سے ہے، کلام کریں گے، باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، نہ ہم سے۔ ایدی ید کی جمع، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی ان کے ہاتھ۔ وتشہد ارجلہم، تشہد شہادت، شہادتیں دیں گے، گواہیاں دیں گے۔ ارجلہم رجلن کی جمع، رجلن ٹانگ کو کہتے ہیں، ان کی ٹانگیں گواہیاں دیں گی۔ ٹانگوں میں رام بھی آ گیا، پنڈلیاں بھی آ گیا، پاؤں بھی آ گیا، تلوے بھی آ گیا، پورے کا پورا نیچے والا حصہ آ گیا۔ کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما یکلم من الانسان فخذہ، جب انسان کے اعضاء کی گواہی دینے کی باری آئے گی روز محشر تو سب سے پہلے انسانی اعضاء میں سے
جو گواہ بنے گا وہ انسان کی حفظ، انسان کی رانیں میں۔ یہ ٹانگ والا، یہ والا حصہ سب سے پہلے اس سے آواز آئے گی، یہ سب سے پہلے بول کے کہے گا اللہ میں نے کتنی عزتوں کی چادروں کو تار کیا، میں نے کس کس کی بہو بیٹی کو کون کون سی گلی چوک چوراہے میں، کس کس محلے میں کیسی کیسی عیاشیاں اور کیسی کیسی برائیاں اور کیسی کیسی اپنی راتیں اور راتوں کی مستیاں اور کیسے کیسے گناہوں کے اندر میں مست رہا ہوں۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی اعضاء میں سے سب سے پہلے انسان کی ٹانگیں گواہیاں دیں گی، اور ٹانگوں میں سے انسان کی رانیں گواہیاں دیں گی۔ اور ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے اس انداز کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو کھول کے اگر سامنے رکھا جائے تو ایسے ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہماری چمڑی ہے، جس کو ہم سکن کہتے ہیں، جلد کہتے ہیں، جس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے، تحسین و تجمیل اور تزیین و آرائش کے لیے، جس کی خوبصورتی اور زیبائش کے لیے آج کے انسان نے اتنے ڈھیر لگا دیے ہیں، کریم کے، پاؤڈر کے، میک اپ کے، سامان کے، کہ باقاعدہ ایک انڈسٹری پوری ہے ہماری جلد کو خوبصورت کرنے کے۔ اگر توجہ نہیں تو اس طرف نہیں ہماری جاتی کہ یہ سکن اور یہ چمڑی اور جلد جو اللہ رب العزت نے اتنے احسن انداز میں بنائی۔ میں ایک آپریشن دیکھ رہا تھا، ڈاکٹرز کوئی آپریشن کر رہے تھے چہرے کے کسی بیماری کا، کسی مسئلے کا، تو جیسے ہم جانور کی کھال اتارتے ہیں ایسے انہوں نے یہ والا حصہ اوپر سے اتارا۔ اگر یہ والا حصہ آپ امیجن کریں کچھ دیر کے لیے، یہ والا حصہ میرے چہرے سے، آپ کے چہرے سے اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے، اتار دیا جائے تو نیچے سے ہم کیا ہوں گے؟ ہماری شکل کیسی ہوگی؟ ہمارا وجود کیسے ہوگا؟ ہم چند گھنٹوں کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ دیکھنے میں اس کو حکماء اور اطباء اعضائے رئیسہ کے اندر شامل نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں یہ سکن بھی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو ہمیں باہر کے جراثیم سے، باہر کی تکلیفوں سے، باہر کی ہواؤں سے، باہر کے جرمز اور طرح طرح کے مہلک بیکٹیریا سے اور ایسی ایسی چیزوں سے اس انداز میں ہمیں محفوظ رکھتی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سردی گرمی کے تاثرات پوری کی پوری جلد کے ہزاروں مسام کھل کے مجھے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ انسان کی چمڑی کے اندر سے بھی آواز آئے گی، سکن بولے گی، ہاتھوں کی سکن، گالوں کی سکن، پیشانی کی سکن، پورے جسم کی چمڑی اور جلد، یہ جو سارا چمڑا اللہ نے بنایا ہے یہ بولے گا۔ اور رب کا قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ انسان کی چمڑی جب بولے گی تو انسان اپنی چمڑی سے کہے گا کہ تم کیوں بول رہی ہو؟ عنکن کنت اناظر، تیری خاطر تو یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، تو ہی میرے خلاف بولنے لگ گئی۔ قرآن مجید نے یہ نقشہ بڑے عجب انداز میں کھینچا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء۔
اور انسان کہنے لگا اپنی چمڑیوں سے جلود، جلد کی جمع ہے، اردو میں اس کو ہم جلد کہتے ہیں، اس کی جمع جلود ہے جس کو ہم چمڑی کہتے ہیں۔ انسان اپنی چمڑیوں سے کہنے لگے لما شہدتم، تم کیوں شہادت دے رہی ہو علینا، ہمارے خلاف؟ قالو، چمڑیوں نے بول کے جواب دیا انطقنا اللہ، آج ہمیں اللہ نے بلوا دیا ہے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زبان کیا ہے؟ یہ بھی تو سکن نہیں ہے، گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، گوشت پوشت کا حصہ ہی ہے، ایک چھوٹا سا پیس ہی ہے۔ اگر زبان کی چمڑی بول سکتی ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی چمڑی بھی بول کے گواہی دے گی۔ اور چمڑی میں سے بالخصوص ایک حصہ ایسا ہے جس کا قرآن مجید نے خصوصی تذکرہ کیا ہے، میں اس پہ غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ یہ جو انگلیاں ہیں، ادھر آپ دیکھیں، انگلیاں، یہ ان کے پورے کنارے، ان کا ٹاپ کا حصہ، ان کو ہم اردو میں پورے کہتے ہیں، عربی زبان میں ان کو بنان کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں سورۃ القیامہ میں ان کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی تذکرہ دیا ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اللہ ان کا خصوصی تذکرہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کیا گناہ کرنا ہے جو اس کے بارے میں خصوصی اللہ نے کہا ہم تمہارے پوروں کو بھی ٹھیک کریں گے؟ یہ موبائل کی دنیا آئی تو مجھے اس کی زیادہ سمجھ آ گئی۔ آج کے اس دور میں سب سے زیادہ انسان اس ٹچ موبائل کے اوپر اپنے ان پوروں کو غلط استعمال کر رہا ہے، ان کو مس یوز کر رہے ہیں، ان کو غلط راہوں پہ چلا رہے ہیں۔ اور اس ٹچ موبائل سے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ یہاں سے تو ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، اس کی ہسٹری تو صاف ہو سکتی ہے، اس کو کوڈ لگا کے آپ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، اس کو انکرپٹ کر کے پاس ورڈ لگا کے مختلف قسم کے پیٹرن لگا کے فیس پروٹیکشن لگا کے دنیا جہاں کے سارے کی سیکورٹی کے انداز لگا کے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے استاد سے تو آپ چھپا سکتے ہیں۔ لیکن میرے نوجوان بیٹوں اور عزیزوں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس پروگرام میں یاد رکھنا، آپ کی انگلیوں میں اور پوروں میں وہ سارا کچھ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے گا، یہاں سے ہم نہیں مٹا سکتے۔ اس نے 1,00,000 مرتبہ بھی کلک کیا ہے تو پورے بتائیں گے، اس نے ہزاروں ویب سائٹس بھی وزٹ کی ہیں تو پورے بتائیں گے، اس نے سینکڑوں تصویریں بھی اپلوڈ کی ہیں، لائک کی ہیں، شیئر کی ہیں تو یہ پورے بول کے بتائیں گے کہ یا اللہ یہ ہم سے کیا کام لیتا ہے۔ اور پھر اس میں بھی غور کیجئے، یہ جو ہمارا انگوٹھا ہے اور اس کے اوپر یہ لگی ہوئی لکیریں ہیں اور اس سے بننے والا جو تھمب امپریشن ہے، یہ آج بھی اللہ نے اس انداز کا بنایا ہے کہ دنیا کے 7.5 ارب انسانوں میں سے ہر انسان کا انگوٹھا اس کی پہچان ہے، اور فوری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ یہ کس کا انگوٹھا ہے، کہاں ٹچ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 29ویں پارے سورہ القیامہ میں کیا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا
بلا قادرین على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. نہیں، جیسے تم سمجھتے ہو ویسے نہیں ہوگا، جیسے تم زندگی بسر کر رہے ہو اس طرح نہیں چلے گا. نہیں، اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے. لا، نہیں، جیسے تم زندگی بسر کر رہے ہو، جیسے تم سمجھ رہے ہو، یہ سب غلط ہے. اقسم بالنفس اللوامہ، میں تیرے اس ضمیر کی قسم اٹھاتا ہوں جو گناہ کرتے ہوئے تیری ملامت کرتا ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. دنیا کا کوئی انسان ایسے نہیں سمجھا سکتا کہ اے انسان، اے 21ویں صدی کے نوجوان، اے 21ویں صدی کی میری بہن، بیٹی، میری ماں، اے 21ویں صدی کے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں، مجھے قسم ہے تمہارے اس ضمیر کی جو گناہ کرتے ہوئے تمہیں ملامت کرتا ہے. یہ کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے. چور کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا ہے، غلط کر رہے ہو. سب سے بڑا مفتی ہمارے سینے میں رب تعالیٰ نے ہمارے ضمیر کو بٹھایا ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں. لا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ہاں ہم اکٹھی کریں گے. قادرین، ہم اس بات پر قادر ہیں. نسوی بنانا، ہم تو اس کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دیں گے، اس کے پورے بھی سیدھے کر دیں گے، اس کو بھی درست کر دیں گے. آیا تھا نا ایک کافر اللہ کے پیارے نبی کے پاس، اس نے نا ایک مردہ لاش کی ہڈی پکڑی، پرانی بسیدہ بھربھری، اور اللہ کے پیارے نبی کے سامنے اس کو پکڑ کے ایسے کیا، ایسے مسئلہ، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ یوں ہڈی کو مسئلہ کہا، تم کہتے ہو یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ کیسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں پھر اس کا جواب دیا، من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم. یہ کہتے ہیں ہڈیاں جب گل سٹ جائے گی، بسیدہ ہو جائے گی، کون زندہ کرے گا؟ قل، اے میرے پیارے نبی آپ ان کو کہتے ہیں، یحییها الذی انشأها اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. کیسا عجب جواب ہے. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے.
کہتے ہیں عرب کے مشرکوں کو اور آج کے کافروں کو اور 21ویں صدی کے ملحدوں کو، ان ایتھیسٹ لوگوں کو، رب کے منکروں کو، اس کی قدرت کا انکار کرنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مردے زندہ کیسے ہو جائیں گے، بسیطہ ہڈیاں ٹھیک کیسے ہو جائیں گی، اور صدیوں سے پڑے ہوئے قبرستان کے لاشیں اٹھ کے کھڑے کیسے ہو جائیں گے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ انسانوں کی بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، کہنے لگے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ انسان جو چیز روزانہ دیکھتا ہے وہ اس کے لیے روٹین بن جاتی ہے، جو اس نے نہیں دیکھی ہوئی وہ اس کے لیے عجیب بن جاتی ہے۔ جو روٹین کی چیز ہے اس پہ اس کو یقین آنے لگتا ہے، جو روٹین کی چیز نہیں ہے اس میں وہ شک کرنے لگتا ہے۔ جو قرآن مجید نے جواب دیا، اس کی روشنی میں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے کیا عظیم بات کہی، کہنے لگے مردوں کا قبروں سے زندہ کھڑے ہو جانا یہ اتنی تعجب والی بات نہیں ہے، تعجب والی بات تمہارا اپنا پیدا ہو جانا ہے کہ تم پیدا کیسے ہو گئے؟ تم تو کچھ تھے ہی نہیں، نام و نشان بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا، میٹیریل بھی نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھی، خاک بھی نہ تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ تم کہتے ہو مردے کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ مجھے اس سوال کا جواب تو دو، تم کیسے پیدا ہو گئے؟ اگر کسی کی عمر 40 سال ہے تو 40 سال پہلے تو وہ نہیں تھا۔ 50 سال کا کوئی بیٹا ہے تو 50 سال پہلے تو وہ نہیں تھا۔ 20 سال کا میرا نوجوان بیٹا بیٹھا ہے تو 20 سال پہلے تو وہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا کہ جب تم کچھ نہیں تھے اور اس نے ماں کے پیٹ کے اندر گندے سے پانی کے نطفے کے اندر لاکھوں جراثیموں کے اندر چھوٹی سی ایک چونٹی سے بھی لاکھوں گنا تم چھوٹے تھے، اور اس نے تمہاری آنکھیں اور پلکیں اور بھویں، تمہارے گال اور تمہارے بال، تمہارے ہاتھ اور انگلیاں اور پورے ماں کے پیٹ کے اندر جس نے بنا دیے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا تو مشکل ہی کوئی نہیں۔ جب کچھ نہیں تھے ہم تو اس نے بنا دیا، تو وہاں تو پھر بھی کچھ ہوگا، لاش تو ہوگی، ہڈیاں تو ہوں گی، ذرات تو کائنات میں بکھرے ہوں گے، یادیں تو ساری کائنات کے ذروں میں محفوظ ہوں گی، لہروں میں سیو ہوں گی، زمین کے اندر محفوظ ہوں گی۔ تو اس رب کے لیے جس نے ہم کچھ نہیں تھے اور ہمیں جیتا جاگتا جوان بنا دیا، جب ہم کچھ ہوں گے تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا تو مشکل ہی نہیں۔ اس لیے جب اس نے یہ پوچھا نا کیسے مردے کھڑا ہو جائیں گے، تو سیدھا ہی جواب دیا اللہ تعالی نے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ کہہ دیجئے ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ تو تخلیق کے ہر مرحلے کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور آیت سن لیجئے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا جھنجھوڑ کے رکھا ہے۔ یہ سورہ فصلت میرے سامنے، اس میں اس آیت سے آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں چمڑیوں کا تذکرہ تھا نا، گواہیاں دیں، آگے ایسی بات کہی ہے اللہ نے جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ انسانوں نے اپنی چمڑیوں سے کہا تم کیوں ہمارے خلاف گواہیاں دیتی ہو؟ چمڑیوں نے جواب دیا
ہمیں اس اللہ نے بولنے کا حکم دے دیا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی، اسی نے تو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر واپس جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تم ڈرتے ہی نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑیاں گواہی دیں گی؟ تم ڈرتے ہی نہیں تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑیاں گواہی دیں گی؟ اصل بات یہ ہے تم یہ سمجھتے تھے کہ اکثر تمہارے اعمال اور تمہاری کرتوتیں اور تمہارے کام اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، یہ جو تمہاری سوچ تم نے سوچی کہ اللہ جانتا ہی نہیں ہے، ارداکم، اس نے تمہیں تباہ کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس وجہ سے آج تم نقصان اٹھا رہے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم اپنے موبائل پہ کوئی غلط کام کرنے لگیں تو کیا ہم اللہ کی قرآن کی اس آیت کو یاد کر رکھیں گے کہ اللہ کہتا ہے تم ڈرتے ہی نہیں تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑیاں بولیں گی اور یہ گواہی دیں گے؟ تم اس بات سے نہیں ڈرتے تھے؟ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اور تمہارا یہ گمان اور سوچ کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اس نے تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایک اور آیت میں تو اللہ نے یہ کہا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے اور کان کے اندر فریکوینسی لیول کو سیٹ کیا، اتنا سنے گا اور اتنا نہیں سنے گا۔ چند منٹ کے لیے میرے ساتھ ذرا آپ غور تو کریں، یہ جو میرے محترم بھائی والیوم سیٹ کر رہے ہیں، اگر یہ والیوم کو بہت تیز کر دیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہونے لگے گی، اگر یہ آہستہ کر دیں تو آپ سن نہیں پائیں گے۔ اس مائک کا ایک والیوم ہے، ایک فریکوینسی ہے، اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے صحیح آواز آتی ہے۔ وہ رب جس نے تمہارے کانوں کے والیوم کو ماؤں کے پیٹ کے اندر سیٹ کر کے تمہیں پیدا کیا تھا، کیا وہ تمہاری باتوں کو سنتا نہیں ہے؟ جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارے کانوں کے فریکوینسی لیول کو اور ان کے والیوم کو، ان کے سننے کی سماعت کے مقدار کو رب تعالیٰ نے اس انداز میں سیٹ کیا ہوا ہے، اگر ان کا سننے کا والیوم تیز کر دیا جائے تو اس میز کے اوپر اور زمین کے اوپر چیونٹی بھی رینگے تو میرے کانوں کے اندر ہتھوڑے بجنے لگ جائیں۔ اگر رب تعالیٰ سیٹ نہ کرے کتنا سننا ہے، کیسے سننا ہے، یا تو پھر اتنا تیز ہم سنیں کہ زمین پہ چیونٹی رینگے اور ہمارے کانوں میں ہتھوڑے بجنے لگیں، یا پھر ہم اتنا آہستہ سنیں کہ کوئی چیختا بھی رہے تو ہمیں سمجھ نہ آئے وہ رب کتنا مہربان ہے جس نے ماؤں کے پیٹ میں ہمارے کانوں کے لیول کو سیٹ کر کے بھیجا ہے۔ اور ہم ہر چیز کو بڑا پراپر سنتے ہیں، صحیح سنتے ہیں، اچھے طریقے سے سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جس نے تمہیں کان دیے ہیں
وہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، جس نے تمہیں بصارتیں دی ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھتا ہے، جس نے تمہیں سارے کے سارے اعضاء بنا کے پیدا کیا ہے وہ تمہارے پل پر لمحے لمحے سے اچھی طرح واقف ہے۔ تو پہلا انداز حضرت لقمان کی وصیت کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، پاس بٹھا کے سمجھایا، بیٹا یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ جو بھی عمل کرو، چٹانوں میں کرو، زمین میں کرو، آسمانوں میں کرو، یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ تیرے سامنے لے آئے گا، اور یہ یقین رکھنا کہ وہ اللہ بہت باریک دیکھتا ہے اور اسے ہر لمحے کی خبر ہوتی ہے۔ دوسرا انداز، شاید آج ہم دو ہی انداز بیان کر پائیں۔ دوسرا انداز، جس طریقے سے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا وہ ہمارا نامہ اعمال ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے انسان کے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں، لکھتے لکھتے وہ ایک ڈائری بن جاتی ہے، پوری زندگی کی رپورٹ۔ اور جب وہ پوری زندگی کی رپورٹ بن جاتی ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ڈائری اس کی گردن میں لٹکا دی جاتی ہے۔ وہ ڈائری کیسی ہوتی ہے ہم نہیں جانتے۔ آج اگر اس موبائل کے چھوٹے سے کارڈ کے اندر ہم ہزاروں کتابیں لکھ سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں، اور آپ چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر اگر بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز آڈیوز سیو اور محفوظ کر سکتے ہیں، تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیسے سافٹ ویئر دیے ہوئے ہیں، کیا ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے، کیا ورکے دیے ہیں، کیا ڈائری دی ہے، کیا کارڈ دیے ہیں، کیا سیڈیز دی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرشتے ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ، صبحوں کا، دوپہروں کا، شاموں کا، راتوں کا، خلوتوں کا، جلوتوں کا، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک کا سارا ریکارڈ لکھتے جاتے ہیں۔ جب وہ لکھ لیتے ہیں تو گردن کے اندر لٹکا دیتے ہیں۔ انسان فوت ہو گیا، اس کا ریکارڈ اس کی گردن کے اندر فرشتوں نے لٹکا دیا، اور وہ لٹکایا ہوا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیسے پھر کھولا جاتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یہ سورہ الاسراء ہے، 15واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَهُ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اس کی تفسیر میں امام حسن بصری نے لکھا ہے کہ ہر انسان کا نامہ اعمال قبر میں اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ، پھر ہم اس کو نکالیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، کتابہ، وہ ایک کھلی کتاب ہوگی، یلقاہ، انسان اسے پائے گا اپنے سامنے، منشورا، بالکل کھلا ہوا، اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابہ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، پڑھو نا اپنا نامہ اعمال،
آج تمہارے حساب لینے کے لیے تمہارا ضمیر ہی کافی ہے. تم خود ہی پڑھو کیا لکھا ہے. فلاں تاریخ ہے، فلاں جگہ ہے، اتنے بجے ہیں، اتنے سیکنڈ ہے، فلاں سال ہے، فلاں گاؤں ہے، اور اس جگہ کے اوپر تم نے یہ اچھائی یا یہ برائی کی یہ لکھا ہوا ہے. ذرا پڑھ کے بتاؤ نا کیا کیا ہے. انشاءاللہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ نومبر کی ایک شام ہے، کوٹھا کلاں کی جامع مسجد محمدی ہے، اور اس کے اندر بیٹھ کے مغرب سے لے کے عشاء کی نماز تک تم میرا قرآن سن رہے تھے. نیکیاں بھی لکھی ہیں، برائیاں بھی لکھی ہیں، ہر کچھ سب کچھ لکھا ہے نا. یہ دوسرا انداز ہوگا. اور 15ویں پارے میں سورہ کہف میں رب تعالیٰ نے وہ تأثرات بتائے ہیں جو پڑھنے کے بعد انسان محسوس کرے گا، اور اس کی فیلنگز کیا ہوں. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ نامہ اعمال کو کھول کے سامنے رکھا گیا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تم دیکھو گے مجرم لوگ مشفقین ڈرے ڈرے ہوں گے، مما فی سہمے سہمے ہوں گے، ان کو یاد آ رہا ہوگا اس کے اندر کیا کچھ آئے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ظالم کو یاد آ رہا ہوگا میں نے کیا ظلم. قاتل کو یاد آ رہا ہوگا وہ لاش کیسے تڑپتی رہی. زانی کو یاد آ رہا ہوگا میں نے عزت کے ٹکڑے کیسے تار تار کیے. جھوٹے کو یاد آ رہا ہوگا میں نے کیا کیا جھوٹے جتن کیے. وکیل کو یاد آ رہا ہوگا میں نے کتنی جھوٹوں کی فائلیں بھری. جج کو یاد آ رہا ہوگا میں نے کتنے ظالموں کو مظلوم بنایا، مظلوموں کو ظالم بنایا، قاتلوں کو مقتول بنایا، مقتولوں کو قاتل بنایا. اس سے یاد آ رہا ہوگا میں نے کہاں کہاں اپنے ضمیر کے سودے کیے، میں نے کہاں کہاں انصاف کی منڈیاں لگائیں اور ان کو بیچتا رہا. ایک چیئرمین کو، کونسلر کو، وڈیرے کو، مالدار کو یاد آ رہا ہوگا میرے ڈیرے پہ کیسے کیسے ظلم ہوتے رہے، شرابوں کے کیسے کیسے جام چلتے رہے. ایک ایم پی اے کو، ایم این اے کو، وزیر کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو یاد آ رہا ہوگا کیسے قوم کی امانت کے اندر میں خیانت کرتا رہا. مسجد کے ممبر و محراب کے وارث کو یاد آ رہا ہوگا کس کس کے ڈر سے میں نے کون کون سے مسئلے چھپائے اور دین میں، قرآن میں تحریف کرتا رہا اور اس کو بدلتا رہا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تم دیکھو گے مجرم لوگ مشفقین ڈرے ڈرے ہوں گے، سہمے ہوں گے اس وجہ سے مما فی جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا آنے والا ہے. وَيَقُولُونَ اور جب پڑھیں گے تو پھر کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ہے افسوس ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسی ڈائری ہے اور یہ کیسا ریکارڈ ہے. لا یغادر صغیرہ کوئی چھوٹی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی، ولا کبیرہ کوئی بڑا جرم بھی اس نے نہیں چھوڑا، الا احصاها
سب کچھ ہی گن گن کے لکھا ہوا ہے۔ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے کاتبہ لکھنا، ایک ہوتا ہے عد ٹو کاؤنٹ سم تھنگ، کسی چیز کو شمار کرنا، 1 2 3 4 5 6 7 10 100 اتنے گنا، یہ نہیں، ایک تیسرا لفظ ہوتا ہے احصاہا، احصاہا، اسٹیٹسٹیکلی شماریاتی حساب سے اتنے دن تھے، اتنے ہفتے تھے، اتنے سال تھے، اتنے گھنٹے تھے، اتنے منٹ تھے، اتنے سیکنڈ تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں 200 لوگ بیٹھے ہیں، 300 بیٹھے ہیں، تو یہ میں نے گنا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ قاری صاحب فلاں دروازے سے انٹر ہوئے تھے، فلاں جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، اتنے بج کے اتنے منٹ تھے، اتنی دیر اور اتنے سیکنڈ کے لیے بیٹھے رہے تھے اور اس دوران یہ کرتے رہے تھے، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں احصا، تفصیل کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل اس نے چھوڑا نہیں، اللہ نے تبصرہ کیا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ وہی پائیں گے اپنے سامنے حاضر جو وہ کرتے رہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ فرشتوں نے غلط نہیں لکھا، رب نے ظلم نہیں کیا، پائیں گے وہ وہی جو کرتے رہے، لیکن کہیں گے کیا ہو گیا اس کو کہ ہر چیز ہی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آخر میں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے وہ مٹ جائیں اور ڈیلیٹ ہو جائیں، میری انگلیوں کے پوروں نے جو غلطیاں کی وہ یہاں سے محو ہو جائیں اور حرف غلط کی طرح مٹا دی جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاؤں جن راہوں پہ چل چل کے گئے، پاؤں کے اندر سے وہ پرنٹ ختم ہو جائیں، گناہوں کی طرف چل کے جانے والے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ٹانگوں سے ہماری رانوں سے سارے کے سارے گناہ دھل جائیں، واش ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر سے بھی برائیاں ختم کر دی جائیں، تو اس کا ایک ہی علاج ہے۔ وہ رب بڑا مہربان ہے، وہ تو ہمارے انتظار میں ہے، وہ ہمیں ویلکم کرتا ہے، وہ صبح بھی انتظار کرتا ہے، شام کو انتظار کرتا ہے، آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتا ہے، کوئی چل کے جائے تو اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، کوئی ایک دفعہ پکارے تو بار بار اس کو جواب دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس رب کے کیا کہنے ہیں، ماں اتنی جلدی معاف نہیں کرتی ہے جتنی جلدی وہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ شرط ایک ہے کہ واپس تو آنا، راہیں بدل کے تو دیکھو، یو ٹرن تو لو نا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی راہوں پہ ہی چلتے رہیں، زانی زنا کرتا رہے، چور چوری کرتا رہے، قاتل قتل کرتا رہے، کرپشن کرتا رہے، برا برائی کرتا رہے، جھوٹا جھوٹ بولتا رہے اور ساری اپنی راہوں پہ پکے رہیں، سرکشیاں بغاوت کرتے رہیں اور وہ ان کو معاف کر دے، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک ہی شرط ہے، واپس آ جائے۔ اگر میں یہاں سے لاہور جانا چاہوں اور الہ آباد چوک پہنچ کے میں اس بس پہ بیٹھ جاؤں جو ملتان جا رہی ہے، اور جب وہ اوکاڑا پہنچے، آگے سائیوال پہنچے، مجھے کوئی بتائے کہ بھلے مانس کہاں جا رہے ہو، میں کہوں لاہور جا رہا ہوں، تم غلط جا رہے ہو، تمہارا منہ ملتان کی طرف ہے۔
تم ملتان جاؤ گے، میں وہاں کھڑے کھڑے کہہ دوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما دے، موٹی ساری زبان سے لمبا سارا استغفر اللہ پڑھ دوں اور ضدی اتنا کہ اسی بس پہ بیٹھا رہوں، تو میں ملتان پہنچوں گا کہ لاہور پہنچوں گا؟ ملتان۔ اگر میں لاہور جانا چاہتا ہوں تو مجھے اس بس سے اترنا ہوگا، اتر کے اپنی ڈائریکشن بدلنی ہوگی، اپنی سمت کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اس رخ پہ جانا ہوگا جو لاہور کی طرف جاتا ہے۔ تمہارا یہ 100-200 کلومیٹر کا فاصلہ تو صحیح ہوتا نہیں جب تک تم اس کو صحیح کر نہیں لیتے ہو، یو ٹرن لیتے نہیں ہو، واپس پلٹتے نہیں ہو۔ وہ جنت کے اتنے لمبے فاصلے کہ آپ جہنم کی راہوں پہ چلیں، زنا بھی ہو، چوری بھی ہو، ڈکیتی بھی ہو، قتل بھی ہو، بتایا بھی جائے یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، آپ اسی پہ ڈٹے رہیں، ضدی بنے رہیں، اور کہا بھی جائے کہ نہیں یہ راستہ غلط جا رہا ہے، آپ واپس نہ آئیں، وہاں کھڑے کھڑے کانوں کو ہاتھ لگا کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ دیں اور اپنے آپ کو چینج نہ کروں تو راستہ تو جہنم کو ہی جائے گا۔ اگر بدلنا چاہتے ہیں تو یو ٹرن لینا پڑے گا، بس یو ٹرن لیں، واپس پلٹ کے آئیں اور پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کیسے آپ کا استقبال کرتا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے ایک ماں کا بیٹا کئی سالوں سے اس سے بچھڑا ہوا ہو اور وہ کئی سالوں کے بعد بیرون ملک سے واپس آ رہا ہو تو جس طرح وہ ماں اپنے اداس بیٹے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، میرا ایمان ہے رب کریم اس سے زیادہ اپنے بندے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ واپس تو آئے نا، پلٹ کے دیکھے، اور اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میری رحمت سے امید نہیں توڑنی ہے۔ میں تو سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں تو بہت ہی غفور الرحیم ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، اگلی آیت نہیں پڑھتے، رب کی بات کو پوری طرح سنتے بھی نہیں کہ آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اب آئندہ اس کے فرما بردار بن کے رہو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، میری پکڑ اور عذاب کے آنے سے پہلے پہلے۔ تو آئیے آج کی اس خوبصورت محفل اور کانفرنس میں میں اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری طرف واپس آ رہے ہیں، برائیوں کے راستوں کو چھوڑ کے، گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کے، غلطیوں کے راستوں کو چھوڑ کے ہم تیری طرف واپس آ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارا واپس آنا قبول فرما لینا، اور جتنے بھی بھائی مسجد کی اس چھت کے نیچے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے مسجد کی طرف آتے ہی نہیں، وہ وعدہ کریں کہ اللہ ہم تیری طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں اس کے فوراً بعد اجازت لینا چاہوں گا، نماز عشاء میں نے جمع کر لی تھی،
آگے ایک بہت ضروری، یہ اصل میں حاجی اکرم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ابا جی سے بہت محبت کرتے تھے، ہمارے پاس پہنچے، مجھے یاد نہیں رہا، آج میں نے ایک اور جگہ بھی وعدہ کیا ہوا، پھر ان سے معذرت کر کے اب میں نے فوراً وہاں پہنچنا ہے۔ مختصر ہم دعائے خیر کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے عظمت والی اللہ، جلال والی اللہ، کبریائی والی اللہ، بڑائیوں والی اللہ، شان والی اللہ، رفتوں والی اللہ، بلندیوں والی اللہ، ہم گناہگار فقیر لوگ تیرے گھر میں معافیاں مانگنے آئے بیٹھے ہیں، سونے کریم اللہ بس ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، یہ نوجوان بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ بھائی، یہ بزرگ، یہ بہنیں، یہ عزیز مرد اور عورتیں اللہ تیرے حضور معافیاں مانگنے آئے ہیں، سونے کریم اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے عظمتوں والے اللہ، جلال والے اللہ، کبریائی والے اللہ، بڑائی والے اللہ، آج کچھ بھائیوں نے، بہنوں نے تیرے گھر میں نیک نیک وعدے کیے ہیں، اللہ ہمیں اپنے وعدوں کو ایفا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، پیچھے نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں، ہماری جوانیاں، ہمارے بچپن، ہمارے لڑکپن، ہماری صبحیں، ہماری دوپہریں، ہماری شامیں، ہماری راتیں، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، سونے کریم اللہ گناہوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے، زبان کھولتے بھی شرم اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ سونے کریم اللہ تیری رحمتوں کے سہارے ہم ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اے عظمت والے اللہ، اپنے گھر سے ہمیں خالی نہ واپس لوٹا۔ اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے یہ خوبصورت انتظام کیا ہے، اللہ ان کی محبتیں قبول فرما۔ اللہ جو بھائی بار بار تیرے بندوں سے وعدہ لینے کے لیے رابطے کرتے رہے، سفر کرتے رہے، اللہ ان کی محنتیں قبول فرما۔ اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرما۔ اللہ یہ تیری رضا کے لیے سفر ہیں، سونے کریم اللہ اسے اپنی رضا کے لیے خالص فرما۔ سونے کریم اللہ یہ سفر قبول فرما، یہ بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے بیمار بیٹھے ہیں، سونے کریم اللہ تیرے گھر کے فقیر بن کے آئے ہیں، تو ان کو شفائیں نصیب فرما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ ہم کیا کیا تجھے سنائیں، ہم تو اندر سے بھی بیمار ہیں، اوپر سے بھی بیمار ہیں، ہمارے دل بھی بیمار ہیں، ہمارے جسم بھی کمزور ہیں، ہمارے ایمان بھی کمزور ہیں۔ یہ ساری کمزوریاں طاقتوں والے اللہ اپنی توفیق سے دور فرما۔ اللہ زندگی کی راہوں میں سفر بڑا مشکل ہے، ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، راستے میں کانٹے بھی ہیں، فتنے بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، قدم قدم پہ الجھ جاتے ہیں، سونے کریم اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے نا، ہم آدم کے بیٹے ہیں، ہمارے بابا جی بھول گئے، ہم بھی بھول جاتے ہیں،
سونے کریم اللہ ہماری بھول چوک معاف فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ میرے والد محترم کو معاف فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجات بلند فرما. اللہ ہم سب کے والدین کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا. یا اللہ ہم کیسے لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم سے والدین کا حق ادا نہیں ہو پاتا. یا اللہ ہماری کمزوریاں معاف فرما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ یہ میرے نوجوان بیٹے نوجوان بیٹیاں، اللہ یہ تیرے آخری نبی کے امتی، اللہ ان سے ہمیں بڑی محبتیں ہیں. اللہ ان کے دلوں میں اپنے دین کی محبتیں پیدا فرما. اللہ آج کے میڈیا نے، آج کی فحاشیوں نے ہم سے ہمارے نوجوان چھین لیے ہیں. اللہ ان کے دلوں میں مسجدوں کی محبتیں پیدا فرما. اللہ ان کو اپنے بندوں میں شامل فرما. اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے لے. اللہ ان کے دلوں میں نور ایمان پیدا فرما. یا اللہ کریم برائیوں سے محفوظ فرما. ہماری نگاہوں کو محفوظ فرما، ہمارے ہاتھوں کو محفوظ فرما، ہماری زبانوں کو محفوظ فرما، ہمارے وجود کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.